بات کو اَيُنَزِّلَ عَلَيْكُم مِّن رَبِّكُمْ خَيْرًا. نہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں پر خیر نازل کروں. بھائی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نہ مشرکوں کو یہ بات پسند ہے کہ میں خیر کو نازل کروں. ایک بات تو طے ہو گئی کہ خیر رہتی نہیں، خیر نازل ہوا کرتی ہے. نہایت سمجھو چاہتا ہوں. يُنَزِّلْ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ خَيْرًا. خیر ہمیشہ رب کی طرف سے نازل ہوا کرتی ہے، پیدا نہیں ہوا کرتی. توجہ چاہتا ہوں. نہ کافروں کو یہ بات پسند ہے، نہ مشرکوں کو یہ بات پسند ہے کہ میں اپنی طرف سے خیر کو نازل کروں. لیکن ہمیں کافروں سے کیا لینا دینا؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء. جسے میری رحمت چاہتی ہے اسی کو خیر کے لیے مختص کرتی ہے. سلامت رہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء. یہ تخصیص میری رحمت نے کرنی ہے کہ خیر کسے دینی ہے تو خیر مفت میں تقسیم ہونے والی خیرات کا نام نہیں ہے. خیر مفت میں تقسیم ہونے والی خیرات کا نام نہیں ہے. پہلے مشیت جھانک جھانک کے دیکھتی ہے کہ مجھے خیر بھیجنی کہاں ہے. برحمتہ من یشاء. جسے میری رحمت چاہتی ہے، جہاں میری رحمت کی مشیت ہوتی ہے وہیں پہ خیر کا نزول ہوتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم. اور جہاں خیر پہنچ جائے، جہاں میری خیر کا نزول ہو جائے، سمجھنا اس پر مجھ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہو گیا. لیکن اس کا نقصان ہو رہا ہے. ہماری بارگاہ کا لوگ سب سے اچھا ہے. چلو آپ پڑھیں مل کے باہر سے پہلے. میں توجہ چاہتا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. قرآن کی بات ہے، قرآن سے ہی پوچھیں گے. قرآن کا فلسفہ ہے، قرآن ہی جواب دے گا. بسوں پہ لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی. توجہ ہی نہیں ہے. ھذا من فضل. اگر بس اللہ کا فضل ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. اگر کار ویگن اللہ کا فضل ہے. پڑھیے گا قرآن. میں کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں، قرآن سمجھنے کے لیے ہے. قرآن پڑھنے ثواب ہے لیکن نجات سمجھنے میں ہے. نہیں توجہ کیا. قرآن پڑھنے میں ثواب ہے، نجات سمجھنے میں ہے. حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں. جتنے بڑے نبی تھے اتنے بڑے بادشاہ. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے خط لکھا تھا ملکہ سبا کو کہ یا تو اسلام قبول کر لے. توجہ ہے کہ نہیں؟ تو اس نے جواب میں خط نہیں لکھا تھا، پیغام بھیجا تھا کہ میں آ رہی ہوں، دیکھوں گی تیری حکمرانی کیا ہے، دیکھوں گا تیرا معیار نبوت کیا ہے. تو چونکہ اللہ کا نبی تھا، بہت ساری طاقتیں، بہت ساری قوتیں، بہت ساری اجناس آپ کی مٹی تھی، جنات بھی اس میں شامل تھے. تو اللہ کے نبی نے سوال کیا ایکم ایاتونی بعرشھا. تم میں سے کوئی ہے جو اس کے آنے سے پہلے اسی کا تخت مجھے لا کے دے؟
کہ اللہ کا نبی بلقیس کا اپنا تخت کیوں منگوانا چاہتا ہے؟ حالانکہ سرکار کا اپنا تخت بڑا وسیع تھا، سونے چاندی کے فرش تھے، تو اپنے خزانے سے الگ سا بنوا لیتا، لیکن اپنی حجت کو ثابت کرنا تھا کہ میں لوگوں کا بنایا ہوا نہیں کہ لوگوں سے تخت منگوا لوں۔ بے توجہ ہے کہ نہیں؟ مجھے جس نے بنایا ہے میں اسی کی طاقت سے تجھے دکھاؤں گا کہ میری قوت کیا ہے۔ اسی کا تخت منگوانا چاہتے تھے۔ سوال کیا تم میں سے کوئی ہے جو لا دے؟ قال افریت من الجن، جنوں میں سے ایک افریت نامی جن تھا، وہ کھڑا ہو گیا، وہ کہتا ہے انا آتی کبھی قبل ان تکون من مقامک۔ توجہ ہے یا نہیں؟ میں اتنی دیر میں لا کے دے سکتا ہوں جتنی دیر آپ کو یہاں بیٹھ کر اٹھنے میں لگے گی۔ توجہ چاہتا ہوں، قبل ان تکون من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھے کھڑے ہو جائیں میں اتنی دیر میں لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ بہت دیر ہے، یہ بہت دیر ہے۔ تو وہ چپ ہو گیا، فرمایا کوئی اور ہے جو لا کے دے سکے؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ بولا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ جس کے بعد کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، بولا کیا؟ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک۔ یہ اوپر نیچے دو پلکے ہیں، ایک کو طرفہ کہتے ہیں، دو کو طرفین کہتے ہیں۔ وہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا اس نے کہا میں آپ کی ایک آنکھ کی ایک پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ صحیح توجہ چاہتا ہوں، میں آپ کی ایک آنکھ کی قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ کی ایک آنکھ کی ایک پلک جھپکے میں لا سکتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان نے کہا وہ تو میں جھپک چکا۔ اس نے کہا پھر سامنے دیکھیے۔ اس نے کہا سامنے دیکھیے، قرآن فلما رآہ مستقرا عنده۔ جو ہی حضرت سے، اچھا میرا سوال یہ ہے کہ جب اس نے کہا کہ سامنے دیکھیے تو دیکھنے سے پہلے تو نہ تھا؟ کئی توجہ چاہتا ہوں، کوئی تخت رومال تو نہیں ہے کہ جیب میں چھپا ہوا تھا نکال دیا۔ جو ہی دیکھا فلما رآہ مستقرا عنده، سامنے پڑا نظر آیا تو اللہ کا نبی حیران نہیں ہوا، فوراً ہاتھ اٹھا کے آصف بن برخیہ کی طرف اشارہ کر کے کہا ھذا من فضل ربی۔ ربی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ توجہ، تخت نہیں، یہ اس نے پلک جھپکنے سے پہلے بتایا۔ توجہ ہے، اللہ یختص برحمتہ من یشاء، میں جسے چاہتا ہوں اپنی رحمت کے لیے مختص کرتا ہوں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، جس کے پاس خیر پہنچ جائے سمجھنا اس پر اللہ کا فضل عظیم ہو گیا۔ دیکھیں ممتاز آباد والوں، میں آپ میں سے کسی کا بھائی ہوں، کسی کا عزیز ہوں، کسی کا بزرگ ہوں، معذرت کے ساتھ پہلا موقع نہیں ہے آپ کی میری ملاقات کا۔ 2 سال سے مسلسل میں کم از کم تو اشارے ثواب کی صرف مجالس پڑھ رہا ہوں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں
تقسیم ہو گئی ہے نا کہ کلخانی والا مولوی یہ ہے، بس سلام پڑھیے بابا سے بڑا. تو میں اس حوالے اور میں ہر مجلس ہمیشہ عنوان سے ہی پڑھتا ہوں. میں قبلہ زہرا کی بیٹی کے نامبروں کی جوتیوں کا بھی نام، یہ یہاں کوئی نہیں چلتا. اس منصب پر بیٹھنے کے لیے وہاں سے خیرات مانگنی ضرور ہوتی ہے. توجہ چاہتا ہوں، میں کبھی کوشش نہیں کرتا کہ میں آپ کو ریپیٹ کروں، بار بار دوہراؤں. ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ جب وہ دینے میں کمی نہیں کرتے تو ہم تقسیم کرنے میں بخل سے کام کیوں لیں. میں توجہ چاہتا ہوں. تو یہ میں پہلے حوالے سے بات کر رہا ہوں. جیسے قاضی صاحب نے دعا میں فرمایا کہ یہ نیا طریقہ ہے. آپ بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. منامن عالم کے من دانم، میں کیا ہوں میں خود جانتا ہوں. ایک سوال پڑھیے مل کے بابا سے بڑا. اللہ یہ کہہ رہا ہے نہ کافروں کو یہ بات پسند ہے نہ مشرکوں کو یہ بات پسند ہے. اور یہ آج میں آپ کے ذہنوں سے بات نکال کے جاؤں گا کہ کافر مشرک صرف وہ نہیں ہوتا جو خدا اور رسول کا منکر ہو. بھائی توجہ چاہتا ہوں، پڑھیے قرآن، پڑھیے قرآن. یہ تو ظلم قرآن کے ساتھ اسی دن سے شروع ہو گیا جس دن سے غیر رجسٹرڈ لوگ ممبروں پہ قابض ہو گئے کہ انہوں نے نہ خود قرآن کو کبھی پڑھا نہ تلاوت کی، نہ پتہ ہے کہ آیت کہاں سے شروع ہوتی تھی کہاں ختم ہوتی تھی، بس جتنی سنی اتنی پڑھ دی. یہ بہت حادثہ ہے. اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، یہ آیت آج تک پڑھی جا رہی ہے، آیت پوری نہیں. دیکھو میری مجلس میں جو پریشان ہو اور اسے میں 4 گنا زیادہ پریشان کرتا ہوں. توجہ چاہتا ہوں نیاز حسین. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. ولا تکونوا من المشرکین، مشرک نہ بنو. مولوی کہتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے. بھئی توجہ ہوگا، میں انکار نہیں کرتا، لیکن قرآن نے صرف نماز نہ پڑھنے والے کو مشرک نہیں کہا. اسی آیت کے اگلے حصے میں قرآن نے ڈیفینیشن کی ہے کہ مشرک کہتے کسے ہیں. اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. ولا تکونوا من المشرکین الذین فرقوا دینہم، اور ان مشرکوں سے نہ ہو جانا جنہوں نے دین کے ٹکڑے کر دیے، جنہوں نے دین کے فرقے کر دیے. تو صرف اللہ دوسرا بنانا مشرک نہیں، اللہ کے دین کے مقابلے میں دوسرا دین لانے والا بھی مشرک ہوتا ہے. من الذین فرقوا دینہم، مشرک وہ ہیں جنہوں نے دین کو فرقوں میں بانٹ دیا، ٹکڑوں میں بانٹ دیا. تو آج کے بعد جو مکتب کو تقسیم کرنے کا پروگرام پیش کرے، سمجھنا قرآن کی روح سے وہ مشرک بول رہا ہے. ہاں، ملت کو ایک ہی نقطے پہ رکھو اور وہ نقطہ خیر کا ہے. جس نے اس نقطے کو پہچان لیا اس کی خیر ہی خیر ہے، اور جس نقطے سے ہٹ گیا اس کی کوئی خیر نہیں ہے. حرف آخر نہیں ہے، لیکن جب حجت کا فرمان ہو تو وہ حرف آخر ہے. خیر کیا ہے جو کافر کو پسند نہیں. قرآن کہتا ہے مولوی سے نہیں پوچھنا چاہیے، قرآن کی بات قرآن سے پوچھو. وَلَا تَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اللہ کہتا ہے تم میں ایک خاص گروہ ہونا چاہیے جو صرف خیر کی دعوت دے. وَلَا تَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً، تم میں ایک امت
जरूर होनी चाहिए। یہ نام تاکید ہے، یہ کہ میری دل شکنی ہو گئی ہے تو وہ خدا سے لڑے اس نے کی ہے، ہم نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ خدا کے لیے تو بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو خیر کی طرف بلانے والے ہیں، امر بالمعروف انہی کی زبان سے اچھا لگتا ہے۔ بھائی جو چاہتا ہوں دوستان گرامی، نہیں عن المنکر انہی کی زبان سے اچھا لگتا ہے۔ اور جو خیر کی طرف تو بلا رہا ہو، امر بالمعروف نہ کر رہا ہو، نہیں عن المنکر نہ بتا رہا ہو، تو سمجھنا جو خدا چاہتا تھا کرو یہ اس میں سے نہیں ہے، یہ اس میں سے امر بالمعروف کیا نہیں، عن المنکر کیا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے۔ اس میں تمام واجبات، تمام مستحبات، تمام مندوبات، تمام مباحات امر بالمعروف میں شامل ہیں۔ ہر مکروہ، ہر حرام، ہر نجس، ہر پلید نہیں عن المنکر میں شامل ہے۔ بھائی توجہ ہے، تو اس میں نماز بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا، حج بھی آ گئی، زکات بھی آ گئی، خون بھی آ گیا، جہاد بھی آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر نہ حج ہے نہ زکات۔ پتہ جو چاہتا ہوں غور کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر نہ حج ہے نہ زکات، نہ روزہ ہے نہ نماز، تو وہ خیر ہے کیا؟ نہیں، کوشش کرنا ممتاز آباد والوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن تم میں سے امت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے۔ نماز روزے کو امر بالمعروف سے نکالو۔ توجہ ہے، اور وہ آج دین کتنے ہیں؟ 10 نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، جہاد، تولا، تبرع، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ توجہ ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ خیر کیا ہے جس کے بلانے کے لیے خدا کی خواہش ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کی چاہت ہے، ہر ذات کی ایک چاہت ہے۔ کوئی توجہ ہے، ہر ذات کی ایک، خدا کی بھی چاہت ہے، رسول کی بھی چاہت ہے، جبریل کی بھی چاہت ہے، اور آپ کی میری بھی کوئی چاہت ہوگی۔ توجہ، اللہ کہتا ہے میری خواہش یہ ہے، میری مشیت یہ چاہتی ہے کہ تم میں سے ایک قوم ایسی ہو، ایک امت ایسی ہو جو صرف خیر کی طرف بلائے۔ حیا علی، قاضی صاحب جلدی کر دی آپ نے، حیا علی خیر العمل۔ اگر علی کی ولا کے بغیر کوئی خیر ہوتی تو ہم مرنے والے کے جنازے میں کبھی نہ کہتے اللہم ان لا نعلم منہ الا خیرا۔ مقدمہ تفسیر میرات الانوار، کتاب کا نام پہلے بتا رہا ہوں کہ کوئی پوچھتا نہ پھرے کہ کس کتاب میں ہے۔ اس میں علامہ کراچی نے ایک جملہ لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ خیر علی کی ولایت، پانچوں کی ولایت، 12 کی ولایت، 14 کی ولایت، جہاں دل مطمئن ہو وہی قبول کر لو۔ اللہ کی حسرت یہ ہے، کاش کوئی تم میں سے ایک ٹولہ ایسا ہوتا جو صرف 14 کی طرف بلاتا، صرف ولایت آل محمد کی دعوت دیتا،
یامرون بالمعروف ینہون عن المنکر. اللہ کہتے ہیں میری خواہش ہی یہی ہے, میرا ارادہ یہی ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم وہی دیتا جس کے پاس علی ہو. لوگوں کو برائی سے بھی وہی روکتا. کیا حدیث رسول ہے, یا علی حبک حسنۃ لا تضر معها سیئۃ. اے علی آپ کی محبت اللہ کی نہیں, رسول کی نہیں, علی آپ کی محبت کہہ وہ رہا ہے جس کے منہ میں خدا کی زبان ہے. یا علی تیری محبت وہ نیکی ہے, لا تضر معها سیئۃ, کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا. یا علی بغضک سیئۃ لا تنفع معها حسنۃ. اور علی تیرا بغض, تیری دشمنی ایسی برائی ہے, ایسی بدبختی ہے جس کے ہوتے ہوئے نہ نماز فائدہ دیتی ہے نہ حج. علی تیرا بغض, علی تیری دشمنی ایسی برائی ہے, لا تنفع معها حسنۃ, کہ جس کے دل میں تیری دشمنی ہو, جو نیکی جی چاہے کر لے کوئی فائدہ نہیں دے. جو نیکی جی چاہے, اور آپ کو سلام دے کے جو نیکی کر لے اسے نیکی فائدہ. تیری محبت ایسی نیکی ہے کیونکہ جہاں علی ہوتا ہے وہاں قرآن کی ضمانت ہے, رئیس نہیں آئے گا. بھائی توجہ چاہتا ہوں دوستان گرامی, چونکہ قرآن کی ضمانت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جہاں یہ ہوتے ہیں وہاں رجس نہیں آتا, اور اگر کسی میں رجس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک یہ نہیں آئے. نہیں بھائی, میں آپ کے پاس مہمان ہو گیا. حدیث رسول کی علی تیری محبت گناہ کو ایسے کھاتی ہے جیسے لکڑی کو آگ. سنی ہے, بولو چپ ایسے بیٹھے جیسے پہلی مرتبہ میں ہی پڑھ رہا ہوں. ہے نا حدیث, میں ذمہ داری پوری کرنا چاہتا ہوں. حدیث ہے, جو چیز کھائی جاتی ہے وہ باقی رہتی ہے. نہیں, میں بھائی کے بعد میں مہمان تھا, کھانا رکھا, لائٹ چلی گئی, میں نے چمچی اٹھائی, کبھی اس پلیٹ میں, کبھی اس میں, کبھی اس لونگے میں, ٹکراتا رہا, کھایا کچھ نہیں. میں توجہ چاہتا ہوں, جو ہی بتی آئی کہ بلا کھانا کھا چکا نہیں, فوراً دسترخوان پہ دیکھیں گے سالن کم ہوا, سلاد کم ہوا, روٹی کم ہوئی. اگر جیسی گھر سے لائے تھے سب کچھ ویسا پڑا ہو اور میں قرآن رکھ کے کہوں میں نے کھا لی, مانیں گے؟ کہتے کہ میں کچھ ہو جائے کھائی نہیں. کیوں؟ کھانے کے دلیل جسے کھایا جاتا ہے وہ کم ہوتی ہے. علی کی محبت کا کام ہے گناہوں کو کھانا. ہائے ہائے ہائے, بھائی توجہ چاہتا ہوں. میں ممتاز آباد والا جملہ دے رہا ہوں آپ کی دعائیں لینے کے لیے. علی کی محبت کا کام ہے گناہوں کو کھانا. جب آئے گی تو گناہوں کو کھائے گی. محبت کا بے اثر ہونا توہین محبت ہے. محبت کا بے اثر ہونا توہین محبت ہے. جب آئے گی تو اپنا کام دکھائے گی. اس کا کام ہی گناہوں کو کھانا ہے. اب اپنے اپنے گریبان میں ساتھ جھکا کے جھانک کے دیکھ لو, گناہ کم ہو رہے ہیں تو سمجھو آ گئی.
गुनाह कम हो रहा है तो समझो अली की मोहब्बत आ गई है, और अगर गुनाह वैसे के वैसे हैं तो मोहब्बत को बदनाम न करो। नादिर बादशाह के जमाने की बात है, नजफ शरम में गया, एक मौला अली की चौखट पे अंधा दुआ मांग रहा था, यार ये आंखें दे, आंखें दे। रुक के पूछा कब से बैठा है? कहा 2 साल हो गए। तवज्जो, कब से बैठे? कब से बैठे? का 2 साल हो गए। का मुझे जानता है, आंखें ही नहीं है, नादिर बादशाह हूं, मैं जा रहा हूं आका की जियारत पर, पलट के आऊंगा, आंखें न हुई तो कत्ल कर दूंगा। भाई तवज्जो चाहता हूं दोस्तों, ये बातें सुनने के लिए नहीं होती, इन्हें यहां बिठाया जाता है। मैं जा रहा हूं अंदर, ज़ियारत से पलटूंगा, आंखें ना हुई तो गर्दन उतार दूंगा। नादिर बादशाह का ये कहना था, दिल दिमाग एक हो गया, यारी बचा नादिर की तलवार से। तवज्जो चाहता हूं, यारी बचा नादिर की तलवार से। जब मौला पलटे तो आंखें थी, कमीना शर्म नहीं आती, मांगने का सलीका तुझ में नहीं, और बदनाम मेरे मौला को मत। भाई तवज्जो चाहो, मांगने का सलीका तुझ में नहीं। 2 साल से मेरे मौला की जी 2 साल से मेरे मौला की चौखट पे बैठ के अली को बदनाम कर रहा। अली का मिजाज तो अलीउल आला वाला है। ये उसी की मशीयत का परताव है जमीन पर, जिसे देखना हो कि अल्लाह कितना करीम है, वो अलीउल आला को देखे। और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, लाओ कुरान मेरे सामने। अभी जंग खंदक 99 जंग रसूल के जमाने में लड़ी गई है, 89। तवज्जो है कितनी? हर जंग में किसी न किसी का कुछ ना कुछ हिस्सा है। जंग खंदक पहली आखिरी जंग है, शुरू भी अली से खत्म भी अली पे। इससे ज्यादा जल्दी मैं नहीं कर सकता कानवी साहब। शुरू भी अली से, खत्म भी अली पर। सूरत अहज़ाब कुरान का सूरा है, आपको तौफीक खोल के पढ़ने की ना हो तो इसमें अंसारी का तो कोई कसूर नहीं है। पढ़ो कुरान, माली से भी पूछो, अल्लाह कह रहा है लड़ा कौन था जंग खंदक में? सिवाय अली के कोई मैदान में ही नहीं गया, सिवाय अली के कोई मैदान में। और अल्लाह कहता है कफल्लाहुल मुमिनीनल क़िताल, अल्लाह ने ऐसी जंग की कि मुमिनों को लड़ने की जरूरत ही ना पड़ी। मोमिनों के लिए अल्लाह का क़िताल काफी हो गया, किसी मोमिन को लड़ने की जरूरत न पड़ी। क्यों? कान अल्लाहु कविय्यन अज़ीज़ा, अल्लाह से बड़ा कोई ताकतवर होता तो मजीद जरूरत पड़ती। भाई लड़ा अली था, अल्लाह कह रहा है मैं अल्लाह लड़ा। भाई तवज्जो है, लड़ा कौन? लड़ा कौन? अल्लाह कह रहे हैं मैं लड़ा, कुरान है मैं लड़ा। तो तेरी समझ में अभी तक नहीं आया कि जाहिर में अबू तालिब का बेटा है, हकीकत में इसका हर फेल उसी का फेल है। हो सकता है कोई बंदा इनकार हदीस करता हो, मुनकर हदीस हो,
اس کا جواب سورۃ قاف میں قرآن نے پھر واضح کر کے دیا ہے کہ خیر ہے کون؟ خیر ہے کون؟ پہلے سورۃ انبیاء کی آیت پڑھتا ہوں. اللہ کا دعویٰ ہے ان اللہ لاشفق علیکم من آبائکم 70 مرہ کہ میں اللہ تم پر تمہارے ماں باپ سے بھی 70 گنا زیادہ شفیق ہوں. توجہ، یہ تو بڑی اتنے ماں باپ شفیق نہیں ہے جتنا میں اللہ تھی. مجھے دنیا کے ایک ماں باپ سنی شیعہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث نقشبندی سہروردی کوئی مقلد غیر مقلد ایک دکھا دو کوئی ماں باپ ایسا جو اپنے بچے کی موت پہ راضی ہو. میں توجہ چاہتا ہوں. کوئی ماں باپ 100 سال کا بھی بیٹا مر رہا ہو تو باپ کہتے میری زندگی بھی سے لگے، راضی نہیں ہے نا. تو جو 70 گنا زیادہ شفقت کا دعوے دار ہے وہ کھیل رہا ہے، وہ مار رہا ہے. کیوں؟ شفقت کہاں گئی؟ سورۃ انبیاء قرآن کا 21واں سورہ، اس میں اللہ نے وجہ بتائی ہے کہ مجھے شوق نہیں بندے مارنے کا، میں کوئی محظوظ نہیں ہوتا بندے مار کے بھی ایک امتحان لینا ہے. مار کے بھی نہیں بھائی، کل صاحب مار کے بھی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے. کیوں؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، میں اللہ اپنی وحدت کی قسم کھا کے کر رہا ہوں کہ میں کوئی شکر نہیں کر رہا، محظوظ نہیں ہو رہا. موت کے ذریعے میں نے امتحان لینا ہے مار کر کہ مرنے والوں میں خیر والا کون ہے. موت کے ذریعے لینا ہے میں نے امتحان کہ مرنے والوں میں خیر والا کون ہے، شر والا. خیر والا کون ہے، شر والا کون ہے؟ جو خیر والے ہیں ان کے جنازے میں اعلان ہوتا ہے کہ یہ خیر والے ہیں. میں ترجمہ کروں نا پورا تکبیر کا. اللہم ان ھذا عبدک، تیرا عبد ہے، وابن عبدک، تیرے عبد کا بیٹا ہے، وابن عمتک، تیری کنیز کا بیٹا ہے. نزل بکا، مرا نہیں. بھائی توجہ چاہتا ہوں، نزل بکا، مرا نہیں. جس کے دل میں علی کی محبت ہو تو مر کے مرتا نہیں. نزل بکا، ہمیں چھوڑ کے تیری طرف جا رہا ہے. وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ، جو چل کے آئے مہمان ہوتا ہے، جس کے ہاں آئے میزبان ہوتا ہے. تو اس سے بڑا میزبان کوئی ہے تو خود بتا. ہمیں چھوڑ کے تیری طرف مہمان بن کے آ رہا ہے، مرا نہیں، مرا نہیں. جو علی کی محبت لے کر اس کے ہاں جاتا ہے وہ ہوتا ہے مہمان. اور مہمان سے کیا رویہ تم اختیار کرتے ہو سوچ لینا. جب تمہارا مہمان سے یہ رویہ ہے تو جو تمہارا خالق ہے اس کا کیا ہوگا. بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ مہمان اللہ کا بننا ہے تو سینے میں علی کو لے کے مرو. میں کیا کہہ گیا؟ اللہ کا مہمان بننا ہے تو آل محمد کی ولا کو لے کے مرو. جیو نہیں مرو، جیو نہیں مرو. ہو سکتا ہے جیتے رہو ولا پہ، موت سے پہلے بے ایمان ہو کے مر جاؤ تو جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. علی کی محبت پہ مرو. اس لیے رسول نے کہا تھا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت پہ مرا وہ شہید ہے. زندگی کہیں گزری ہو، ہائے ہائے ہائے
کہیں گزری ہو، موت سے صرف ایک لمحہ پہلے حسین کی چوکھٹ پہ آ جائے۔ پروفیسر صاحب ایک مثال ہے تاریخ زندگی کے سارے اعمال قابل نفرت یزید میں کھڑا ہے۔ جملہ کہتا ہوں، جنگ عاشور صبح سے عصر تک تھی اور یہ فجر کے بعد آیا۔ حسین کہہ دیتے ہو رک، ظہر تک انتظار کر، لیکن ایک نماز میرے پیچھے پڑھ۔ پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تاکہ تیری زندگی کی ایک نماز تو حسین والی ہو جائے۔ ادھر آئے ادھر بھیج دیا، ادھر آئے ادھر بھیج دیا۔ میں نے مولا سے پوچھا تھا روکا کیوں نہیں؟ انصاری اگر روک لیتا تو مولوی قیامت تک کہتا ہر کو جنت میں وہ نماز لے گئی جو حسین کے پیچھے پڑی۔ جنت میں اعمال نہیں لے جاتے، حسین کی محبت لے جاتی ہے۔ لبیک یا حسین، 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 نعرہ ہاں میرے دوستو، اور اس کا یہ مطلب نہ لینا کہ نماز تم پہ معاف ہو گئی۔ نماز ہے ہی ہماری بات۔ شاباش قادری، بچے جی ہیں تیرے۔ نماز ہے اسی کی جس کے سینے میں حسین ہو، نماز ہے اسی کی جس کے کلمے میں علی ہو۔ سمجھو ہے؟ ہاں نماز تمہارے لیے، تمہارے یا کسی کے لیے نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، مومنو تم نماز پڑھو۔ مسلمانوں کو تو اللہ نے کہا ہی نہیں۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، اور اگر یہ بات ابھی سمجھ نہیں آئی تو ایک اور جملہ کہتا ہوں، جس کے سینے میں علی کی ولا ہو، جتنا گناہگار ہو، اسے لاؤڈ پہ کھڑا کر دو، کہے گا حضرات مومنین۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، بھائی ہم سے بڑے بڑے راؤ مسجدوں میں لگے ہیں، زیادہ بڑے نمازی، زیادہ بڑے قاری، چونکہ سینے میں علی نہیں، ہمت ہی نہیں ہوتی کہنے کی۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہ کہنے کی جرات نہیں ہوتی حضرات مومنین، لیکن چاہے بدعمل ہو، چاہے بد کردار ہو، چاہے غلیظ ہو، لیکن علی سے پیار ہو تو برجستہ کہتے ہیں حضرات مومنین۔ یہ تو اس بے وقوف کو بھی پتا ہے کہ جس کے سینے میں علی ہو مومن بس وہی ہے۔ بھائی توجہ یہ نہیں، اس لیے مومنوں کو نماز کا حکم ہے، مومنوں کو روزے کا حکم ہے، مومنوں کا حج کا حکم ہے، مومنوں کو زکوٰۃ کا حکم ہے۔ اگر مومن رہنا چاہتے ہو تو یہ سارے کام کرو، نہیں چاہتے تو پھر جو چاہتے ہی نہیں اسے گھسیٹ کے لانے کا مجھے شوق ہی نہیں۔ صلاۃ پہلے مل کے بھابا سے بڑا سلامت رہو۔ قرآن سورہ قاف اللہ کہہ رہا ہے وَأَلْقَيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِیب۔ ہم قیامت کے دن دو ہستیوں کو حکم دیں گے، تم دونوں اٹھو، القیا فی جہنم، جہنم میں پھینک دو۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، ہم کہیں گے سورۃ قاف قرآن کا 50واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 35 القیا، تم دونوں پھینک دو فی جہنم، جہنم میں۔ کسے؟ کل کفار عنید، ہر کافر کو، ہر اناد رکھنے والے کو، مناع للخیر، اور اسے بھی جہنم میں تم پھینکو جو خیر سے روکتا تھا۔ بھائی نیاز حسین
جاگنے کی کوشش کرنا. جو خیر سے روکتا تھا، نمازی تھا تو بھی پھینکو، حاجی تھا تو بھی پھینکو، زکاتی تھا تو بھی پھینکو. دو ہستیوں کو کہا جائے گا مناع للخیر، جو خیر سے روکتا تھا. معتد، توجہ چاہتا ہوں، جو کمی کرتا تھا. مریب، جو عیب نکالتا تھا. کہہ دو سیدھے لفظوں میں، اے علی یا محمد. سنیے دونوں تفسیروں میں لکھا ہے دو ہستیاں جن کو کہا جا رہا ہے، ایک کا نام مصطفیٰ ہے، ایک کا نام مرتضیٰ ہے. کل کفار عنید، جو تیری نبوت کا منکر ہے اسے تو پھینک. علی، جو تیری ولایت کا منکر ہے اسے تو پھینک. مناع للخیر، جو خیر سے روکتا تھا انہیں پھینکو. معتد مریب، جو ریب کرتا تھا، جو عیب نکالتا تھا، جو تقصیر کرتا تھا، جو کینچی سے فضائل کاٹتا تھا، جو مخصص. صلوات والو آخری سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. پوچھو علماء کرام سے، جن کو پھینکنے کا علی و نبی کو حکم ہو رہا ہے، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ ان کے روزوں کا کیا ہوگا؟ ان کی حج کا کیا ہوگا؟ ان کی زکات کا کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا تھا نبی رحمت سے، اے اللہ کے نبی کیا ہوگا؟ میں نے کہا نہیں تھا کہ کوئی احد کے پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں لٹا دے، 1000 پیدل حج کرے، صفا مروہ کے درمیان دوڑتا ہوا مظلومیت کی حالت میں مارا جائے. وَإِن لَمْ يُوَالِكَ يَا عَلِيُّ، سب کچھ کرنے کے باوجود اگر سینے میں علی نہ ہو، علی کی ولا نہ ہو، اگر علی کی ولا نہ ہو، حاجی ہو تو، زکاتی ہو تو، لم یشمو رائحۃ الجنہ، جنت نہیں، جنت کی خوشبو بھی. جنت کی خوشبو کیا ہے؟ جنت کی خوشبو کتنی دور سے محسوس ہوگی. جس مکتب سے چاہے جی پوچھ لو. آل محمد علیہ السلام، سرکار باقر علیہ السلام اپنے نانا سے، اپنے باپ سے، وہ اپنے باپ سے، وہ اپنے باپ سے، سید الانبیاء سے پوچھا گیا یا سورہ جنت کی خوشبو کتنی مسافت سے محسوس ہوگی؟ فرمایا تیز دوڑنے والا گھوڑا، تیز 70,000 سال دوڑے. تیز دوڑنے والا گھوڑا 70,000 سال دوڑے. 70,000 سال میں وہ جتنے لاکھ میل طے کرے گا اتنی مسافت سے جنت کی خوشبو محسوس ہوگی. اور جس کے دل میں علی کی ولا نہ ہو، پیشانی پہ اتنا بڑا محراب کیوں نہ ہو. بھائی توجہ چاہتا ہوں، بھائی توجہ چاہتا ہوں. کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے جو خیر کا منکر ہے اس کی نہ یہاں خیر ہے نہ وہاں خیر ہے. تو وہ دعا ہے جو اللہ دشمن کے منہ سے بھی نکلوا دیتا ہے. بندے نہیں کہہ دیتے برجستہ، جا بچے تیری خیر ہو. بھائی توجہ چاہتا ہوں، بھائی توجہ چاہتا ہوں. جا بچے تیری خیر ہو. وہ اسے پتہ نہیں کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، لیکن حقیقت میں یہی ہے، بچے کو دعا دے رہا ہے، جا تیرا علی وارث ہو. بس علی سمجھ میں آ جاتا تو علی کی بیٹیوں کو بازاروں میں نہ پھرایا جاتا. سلامت سوائے محمد کے غم کے، مولا دنیا کے غموں سے محفوظ رکھے. میرے بھائی ضیاء مولا کی زبان میں اور تاثیر دے، کیونکہ خطابت کا اصول یہی ہے کہ مسیح کے ساتھ مجلس کو ملایا جائے.
سوال ہے میرا سوال، 28 رجب کو چلی تھی مدینہ سے، 1 سال بعد واپس پلٹی، بہن کو بھائی پہچان نہ سکا۔ شرم نہ کرنا ہے جماعت میں بیٹھے ہو، میری دعا ہے زہرا کے بچوں کے دکھوں کا صدقہ مولا تمہیں زمانے کے دکھوں سے محفوظ رکھے۔ خدا کی عظمت کی قسم، سال بعد واپس پلٹی، کتنے بعد؟ سال بعد واپس پلٹی۔ بشیر نے اعلان کیا تھا یا اہل یثرب لا مقام لکم، مدینہ والے تم خوشی کی زندگی گزار رہے ہو، تمہارے شہر کے باہر زہرا کی بیٹی آ گئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سلامت رہو۔ اعلان کس نے کیا تھا؟ اعلان کس نے کیا؟ بشیر نے، سنا مدینے کے ہر فرد نے، لیکن جیسے اس اعلان کو عباس کی ماں نے سنا ایسا کسی نے نہیں سنا۔ سننا تھا اعلان کا، روز کے دروازے پہ آئی، کنیسے کا اعلان والے کو واپس بلا، واپس پڑتا اعلان والا، کنیسے سے پوچھ عباس آ گیا؟ کنیز کہتی ہے بی بی حسین کا نہیں پوچھا، کہا میں کسی کا نہیں پوچھے، اگر عباس آ گیا تو سب آ گیا، اور اگر عباس نہیں آیا تو پھر کوئی نہیں آیا۔ آج لوگ اپنا اللہ شرم اللہ جانا جیوہ پتر کا کنیز نے پوچھا اعلان کا جوانے، میری سیدہ پوچھ رہی ہے عباس آ گیا؟ کہا حسین مارا گیا، لفظ حسین مارا سننا تھا، فوراً کہا کنیز سے پوچھ حسین مارا گیا، عباس کہاں تھا؟ عباس کہاں تھا؟ بشیر کہتے بی بی عباس حسین سے پہلے مارا گیا تھا۔ جملہ سننا عباس کے مرید بیٹھے ہو، عباس حسین سے، خدا کی عزت کی قسم سلام ہو ام البنین تیری جرت کو، کہتی ہے مجھے اپنے دودھ کی تاثیر پر یقین ہے، عباس زندہ ہو اور کوئی حسین کے قریب ہے، ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا۔ اللہ تیرا بھلا کرے، مجھے ایک بات کا جواب دے، حسین سے پہلے عباس مارا گیا، قاتل کتنے تھے؟ قاتل کتنے تھے؟ بی بی گینے نہیں جاتے تھے، دیکھ کے کہتے مشرق سے مغرب تک پوری کائنات ہو۔ عمر بنین کو اپنے دودھ پہ اتنا یقین ہے کہ میرے عباس کو کوئی مار نہیں سکتا تھا۔ جملہ سنیے گا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بی بی بڑے قاتل تھے، کیسے مارا گیا؟ ایک کمینے نے گھوڑ مارا، گھوڑ سر پہ لگا، لفظ گھوڑ سننا تھا، چیز کر کہتی ہے جب گھوڑ سر پہ لگا تو عباس کے ہاتھ کہاں تھے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جب عباس کے سر پہ گھوڑ لگا تو عباس کے ہاتھ کہاں تھے؟ منہ پہ ماتم کیا بشیر نے، رو کر کہتے بی بی نہ رو نہ مجھے رولا، عباس کے بازو پہلے کٹ چکے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، عباس کے بازو پہلے کٹ چکے تھے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے رونے والوں، رو کر کے دیے بھلے بازو کٹ گئے تھے پھر بھی کسی کی جرت نہیں تھی میرے عباس کے سر کو کاٹ سکے۔ جملہ سننا آزاد آ رہا، بشیر رو کر کہتے بی بی ایک مجبوری تھی، ایک تیر لگا عباس کی آنکھ میں، تیر لگا عباس کی آنکھ میں، تیر ہاتھ تھے نہیں، تیر کو کیسے نکالتا؟ تیر کو نکالنے کے لیے عباس زین اور زانو کے سہارے سے آنکھ کا تیر نکالے، بس عباس کا جھکنا تھا، زینب کے سر سے چادر اتر گئی، زہرا کا سہارا جھک گیا۔ ہائے آزاداران حسین، مولا آپ کو سمے حسین کے سوا دنیا کے ہر غم سے محفوظ رکھے۔ بس ادھر تیر چھسا جھکا، ادھر ایک کمینے نے
گرز مارا، گرز کا مارنا تھا، عباس زین سے اترا اور آواز ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا نوکر کو سلام۔ بس ایک جملہ ہے عزادارو، مولا نوکر کا سلام ہو۔ سیدانہ جملہ سننا، جناب ام البنین کہتے ہیں بشیر میرا بیٹا نوکر تھا، زہرا کا بیٹا سردار تھا۔ جب عباس نے سلام کیا، حسین کی حالت کیا تھی؟ حسین کی حالت کیا تھی؟ بشیر کہتے بی بی کبھی حسین بیٹھتا تھا، کبھی اٹھتا تھا، کبھی بیٹھتا تھا، کبھی اٹھتا تھا، کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تھا الان ان کسرت زہری عباس، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، عباس میں بے سہارا ہو گیا، عباس میری کمر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سلامت رہو۔ عباس میری کمر ٹوٹ گئی، سنیں گے سنو گے؟ بی بی پوچھتی اچھا بشیر خدا تیرا بھلا کرے، مجھے یہ بتا حسین بیٹھتا اٹھتا گیا کہاں؟ سیدھا مقتل میں عباس کے سرانے پہنچا، پوچھا عباس کوئی خواہش؟ کوئی خواہش؟ مولا زندگی کی آخری خواہش ہے، ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری میں خون ہے، چاہتا ہوں میری آنکھوں کو صاف کر، میں آخری مرتبہ تیرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بعد غریب کتنا ہو گیا ہے۔ عزاداران حسین، مولا آپ کو ہمیں حسین کے سوا محفوظ رکھے، خدا کی عظمت کی قسم۔ حسین نے ام البنین سن رہی ہے، بشیر بتا رہا ہے، حسین نے عباس کا سر اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، رکھ کے اپنی چادر سے آنکھوں کو صاف کیا۔ جب صاف کر چکا حسین کہا عباس میری طرف دیکھ، عباس کی آنکھیں بند ہیں۔ مولا جب میں چلا تھا داڑھی سیاہ تھی، اب داڑھی سفید ہو گئی، مولا کمر چھل گئی، کہا عباس، عباس میری ایک خواہش ہے، عباس میری آخری خواہش ہے، عباس میری آخری خواہش ہے۔ حسین مولا فرمائیے کیا خواہش ہے؟ عباس میں ساری زندگی کہتا رہا اور تو ساری زندگی غلام کہلاتا رہا، آج زہرا کے بیٹے کی خواہش ہے مجھے ایک مرتبہ بھائی کہہ دے، مجھے ایک مرتبہ بھائی کہہ دے، بس بھائی کا کہنا تھا۔ عباس کا لاشا کرتا اور کہا حسین مولا میں کنیز کا بیٹا ہوں، تو زہرا کا بیٹا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا میں کنیز کا بیٹا ہوں، تو زہرا کا بیٹا ہے۔ بس زہرا کا کہنا تھا کہ ایک سیاہ پوش بی بی کی صدائی عباس کہہ دے بھائی میرا حسین ترس رہا ہے، بس عباس کے زخمی لب کھلے اور 3 مرتبہ کہا ہائے میرے حسین بھیا، ہائے میرے مسافر بھیا، ہائے میرے کربلا کے گری۔ سلام رکھنا آخری جملہ مذہب کا، بس عزاداران حسین، ادھر حسین کو عباس نے 3 مرتبہ کہنا تھا، آواز زینب کے کانوں پہ پڑی، محمد کا پردہ ہٹا کے علی کی بیٹی نے آواز دی عباس میں حسین کی سردار ہوں، میں حسین کی شریکہ ہوں۔ عباس نے طرف کے کہا ہائے میری زینب پہ، ہائے میری جان۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار تجھے واسطہ جناب زہرا کے گھر کے اجڑنے کا بولا، ہماری قلیل سی عزاداری کو قبول فرما۔ عزت آل محمد کا صدقہ میرے
مولا جو حق ادا ہے ہم زندگی بھر روکے پورا نہیں کر سکتے. ہمارا قریب سا پرسا حسین کی ماں کے دربار میں قبول کر. پروردگار جو مومنین جو مومنات بیمار ہیں میرے مولا تجھے حسین کی 7 سالہ بیمار بیٹی کی بیماری کا واضح ان کو صحت کلی سے سرفراز پروردگار تجھے واسطہ جناب رباب کی خالی آگوش کا میرے مولا جتنے مومنین مومنات بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد پروردگار حاضرین مومنین اور مومنات کی حاجات کو پورا فرما. عزت آل محمد کا صدقہ میرے اللہ جتنے مرحومین مومنین مومنات جتنے مرحوم عزاداران غریب کربلا بخصوص سید شمیم حیدر نقوی مرحوم کے درجات بلند فرما. عزت آل محمد کا صدقہ میرے اللہ اس ذکر مقدس کو مرحوم کے نام اعمال میں ترقی فرما. عزت آل محمد کا صدقہ بھائی نعیم کی زبان میں اور تاثیر فرما. خانوادے کو بچوں کو نیک اور صالح بنا. عزت آل محمد کا صدقہ میرے اللہ ہمارے دلوں کو ولایت آل محمد سے منور فرما. عزت آل محمد کے صدقہ میرے اللہ ہمارے بچوں کو حسین غریب کا عزادار اور ماتمی بنا. عظمت آل محمد کے صدقہ میرے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ حسین کی ماں ہم سے راضی ہو جائے. عظمت آل محمد کے صدقہ میرے اللہ جتنے مومنین مومنات تشریف فرمائے تجھے واسطہ جناب زہرا کے خالی لوٹنے کا میرے مولا ہمارے دست دعا خالی نہ لوٹا. عزت آل محمد کے صدقہ میرے اللہ مرحومین مومنین مومنات کے حق میں ہماری دعائیں خیر کو قبول فرما. اس بارگاہ مقدس کو تا قیام قائم آباد فرما. اس کے بانیان مرحومین کے درجات بلند فرما. موجودین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. عظمت اہل بیت کے صدقہ میرے اللہ عالم انسانیت میں آل محمد کے ماننے والوں کو ترقی عطا فرما. عزت آل محمد کے صدقہ میرے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اندرونی بیرونی خدشات و خطرات سے محفوظ فرما. جمیع طاغوت کو جو طاغوتی طاقتیں اکٹھی ہو رہے ہیں ان کو ذلیل اور خوار فرما. عزت آل محمد کا صدقہ مقامات مقدسات کی حفاظت فرما. ایران میں عراق میں شام میں مقامات کی محافظت کے لیے جو نوجوان لڑ رہے ہیں میرے اللہ ان کی جوانیوں کو محفوظ فرما. ان کی طاقتوں میں قوتوں میں اضافہ فرما. ان کی معاملت کرنے والوں کو ہمیشہ سلامت فرما. عظمت آل محمد کا صدقہ مقامات مقدسات کی حفاظت فرما. داعش جیسے ملائن کے شر سے محفوظ رکھ. عزت آل محمد کا صدقہ میرے اللہ علی ولی اللہ پڑھنے والوں میں لبیک یا حسین کہنے والوں کے درمیان اتفاق و اتحاد میں تقویت فرما. ہمیں جو لڑا رہے ہیں اور اگر قابل ہدایت ان کو ہدایت فرما. اگر وہ قابل ہدایت نہیں ان کو ذلیل اور خوار فرما. عزت آل محمد کا صدقہ میرے اللہ تا قیام قائم ہم تمام عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. عزت آل محمد کا صدقہ میرے اللہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے. وارث زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. تاجیل فرما. تاجیل فرما. ہم اس قابل بنا ہم اپنے مولا کی بارگاہ میں پیش ہو سکے. اللہم کھل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه الزكاة وتمتعه فيها طويلا
برحمتك يا ارحم الراحمين وعلى اموات الجميع المؤمنين والمؤمنات جملہ مرحومین مومنین مومنات بالخصوص سید شمیم حیدر نقوی مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے ایک التماس فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إياك نعبد وإياك صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم وقل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم وقل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم وقل هو الله أحد. اللهم بعث الله بالفاتحة وعلى المؤمنين وسلوه المؤمن المقصود سيد هذا بسم الله. السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نور اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا بعد الہدا، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا عبد اللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید المسیحین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم وعلی جدک وابیک وعلی امک واخیک وعلى تسعة المعصومين من ذريتك وبنيك. السلام عليكم شهداء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مولانا الغرباء، السلام عليكم معين الضعفاء والفقراء، السلام عليكم يا نسر السلام عليكم يا المدفون بغدوس السلطان أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء كن شفيعي وشفيع يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله الزمان الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليكم يا خليفة الرحمن، السلام عليكم يا شريك القرآن، السلام عليكم يا قام قبر الدنيا، السلام عليكم يا دافع الظلم والعدوان. عجل الله تعالى فرجك وسعد الله تعالى مخرجك وظهورك وجعل الله من أعوانك ونصارك المستشهدين بين يديك. السلام عليكم يا مولاي إمام زماننا هذا ورحمة الله وبركاته.